بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج ہم ایک نیا قاعدہ سیکھیں گے اور اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اظہار کا قاعدہ۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اب ہمیں یہ جان لینا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن جس نون کے اوپر جزم یا سکون کی علامت ہوتی ہے اس کو ہم جب جزم کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے نا، اگر آپ نے وہ سبق نہیں ابھی تک دیکھا تو آپ دیکھ لیں دوبارہ، کہ جس نون کے اوپر سکون ہوتا ہے، جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں، یا جس حرف کے اوپر بھی سکون کی علامت ہوتی ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں، یا اس حرف کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکون کی علامت ہے۔ تو تنوین بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کیا ہوتا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اگر آپ نے تنوین کی کلاس نہیں دیکھی تو ایک بار وہ بھی دہرا لیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے قاعدے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو آج سب سے پہلے ہم اظہار پڑھیں گے۔ آج ہم اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم اظہار کا قاعدہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اظہار کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ کوئی بھی چیز جو ہم اپنے ایکسپریشنز ہیں، یا ہم اپنی آواز ہے، یا کوئی بھی چیز جب ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اظہار کا کیا مطلب ہوگا، ظاہر کرنا۔ اور قرآن میں اظہار کا لفظ کیوں یوز کریں گے ہم اس قاعدے میں؟ کیونکہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم اپنی آواز کو بتائیں گے، اپنی آواز کو چھوڑیں گے، اپنی آواز نکالیں گے۔ تو آواز کا ظاہر کرنا، کیسی آواز کا ظاہر کرنا؟ نون کی آواز کو ظاہر کرنا۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اظہار کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو یہ جو چند حروف ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف جو ہیں یہ حلق سے نکلتے ہیں۔ حمزہ بھی حلق سے نکلتا ہے، ہا بھی، عین بھی، ہا بھی، غین بھی، خا بھی۔ حلق مطلب کہ ہمارے گلے کے اندر سے نکلتے ہیں۔ تو یہ 6 حروف جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی، یعنی کہ یہ حلق سے نکلتے ہیں۔ تو اب ہم نے قرآن میں جب بھی قرآن پڑھ رہے ہونا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی نون ساکن آنا ہے اور تنوین آنی ہے تو ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، جہاں پہ بھی تنوین لکھی ہوگی، تنوین کے بعد اگر اگلے حرف پہ حمزہ، اگلا حرف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کن الفاظ سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد آگے آنے والا حرف اگر ان 6 الفاظ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اب ہم کیسے نون کی آواز کو ظاہر کریں گے یہ ہم ابھی پڑھنا سیکھ لیں گے جب ہم اپنی مشق کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں، اور جب میں مشق شروع کروں گی تو آپ کو اگزامپل سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے نون کی آواز کو کیسے ظاہر کرنا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیں، یہ لفظ ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں یہ نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے۔ نون ساکن کے بعد آنے والا لفظ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔
تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے اس کو یا زبر نون ین نون کی آواز ظاہر ہوگی، این کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو، ین. اس کو ہم پڑھیں گے ین اونا. یہ ہے اظہار کی آواز. اگر ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھیں تو وہ آواز ایسی ہوگی یا اونا. یہ آواز اظہار کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ اخفا کی آواز ہے جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یہ آواز کس کی آواز ہے؟ ین اونا. اظہار کی آواز یہ ہے. اگلا حرف دیکھ لیتے ہیں، ینہونا. یعنی کہ ہم نون کی آواز کو ادا کر کے فوراً اگلے حرف پہ آ جائیں گے. ینہونا. ینعقو ینحتون. نون کی آواز کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نون کی آواز ہلے گی نہیں. فار ایگزامپل ینحتون، ین نہیں ہو اور نہ ہی یا ہو، بلکہ نون کی آواز کو آرام سے لے کے چلیں گے اور اس کے اوپر رکیں گے نہیں. ینحتون. ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو اظہار کا قاعدہ ہے وہ جب نون ایک پورے حرف کے درمیان میں آ جاتا ہے تب بھی اپلائی ہوتا ہے، اور جب نون جو ہے وہ آخری حرف پہ آ جاتا ہے تب بھی. یعنی کہ اظہار ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے اور دو کلموں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. کیسے، یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو لفظ اب میں پڑھنے والی ہوں یہ اس کا نون جو ہے درمیان میں آ رہا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ. اور اس کا بھی جو لفظ ہے نون وہ درمیان میں آ رہا ہے، ایک کلمے میں ہی ہے. المنخنقۃ. اب جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی، سمجھانا چاہ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اظہار ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک کلمہ ہے پورا، المنخنقۃ ایک حرف ہے، اور دو کلموں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. جیسے من ایک کلمہ ہے اور آمنہ ایک، تو یہ دو کلموں میں بھی ہوتا ہے اور ایک میں بھی. اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. من آمنہ. اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے من آمنہ. من کریں گے تو نون کی آواز ہل جائے گی، اور اگر ہم ناک میں چھپانے کی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. اس لیے اظہار کیسے ہوتا ہے اور حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے. من آمنہ. آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے. اگلا حرف آپ پڑھیے پہلے، اس کے بعد میں پڑھتی ہوں. جی، منہادن. تو اس مشق میں سے بھی کچھ چند الفاظ جو ہیں ان کو ہم اب کس کے ساتھ کر لیتے ہیں، تنوین کے ساتھ. پہلے ہم نے نون ساکن کے ساتھ کیے، جیسے یہ بھی حرف نون ساکن کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ بھی دو کلموں کے درمیان اظہار ہو رہا ہے. من علم، من حکمت. یہ دیکھیں یہ ہے نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد آ رہی ہے ہا، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار. اب آگے دیکھیں، یہ جو تنوین ہے اب ہم اس کو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، تنوین کے قاعدے کے ساتھ. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد اگلا آنے والا حرف عین ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قرآنًا عجباً.
پیچھے ہم نے تنوین کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ تنوین کو جب ہم ادا کرتے ہیں جیسے عجبن، تو ہم تنوین کی جو آواز ہے اس کو ناک میں نہیں لے کے جاتے، عجبن ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اس کو پڑھتے ہیں عجبن، قرآنن عجبن۔ اور اگر اس کو غلط پڑھوں، یعنی کہ میں اگر اس پہ اخفا کروں، حالانکہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، تو اس کو آواز کو وہ غلط جو آواز ہوگی وہ ایسی ہوگی قرآن عجبن، یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے۔ تنوین کی آواز جا کے نون پہ رکتی ہے نن، تو اس نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ قرض حسنا، قرض حسنا، میثاقا غلیظا، میثاقا غلیظا۔ ایک چیز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ غ کے ساتھ الف ہے، حسنن کے ساتھ الف ہے، عجبن کے ساتھ الف ہے، تو یہ الف پڑھنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ جب ہم اس کے اوپر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو پھر یہ پڑھنے میں آئے گا، اور وہ بھی کیسے؟ قرآنن عجبا، پھر جو ہے تنوین وہ الف مدہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر۔ اسی طرح قرض حسنا، اگر ہم سٹاپ کریں گے تو میثاقا غلیظا، اور اگر ہم سٹاپ نہیں کریں گے تو یہ ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا جیسے کہ یہ ہے، میثاقا غلیظا، نارا خالدا، عذاب علیم۔ اب آپ یہ ایک چیز نوٹس کریں کہ یہاں میں نے پڑھا خالدن، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہاں وقف ہوگا تو خالدہ، لیکن جو زیر کی تنوین ہوتی ہے اس میں علیمی نہیں کہیں گے، بلکہ اگر وقف کریں گے تو عذاب علیم۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پیش کی تنوین کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب علیم، عذاب علیم، اور دیکھیں یہاں پہ پیش کی تنوین کے ساتھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پیش کی تنوین کے ساتھ ہم وقف کیسے کریں گے، حالانکہ زبر کی تنوین میں تو ہم نے دو زبر کی تنوین میں ہم نے ایک الف مدہ سے بدل دیا، زیر کی تنوین میں بھی میں کہہ رہی ہوں کہ عذاب علیم ہو جائے گا، اور پیش کی تنوین میں کیا ہوگا؟ جی، تو پیش کی تنوین میں بھی عذاب علیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، افسحر ھذا، افسحر، افسحر، را دو پیش رن، افسحر ھذا، حور عین، عزیز، عزیز حکیم، عذاب غلیظ، علیم خبیر۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے بہت اچھے سے میرے ساتھ اس تختی کو دہرا لیا ہوگا۔ آخر میں ایک بار دوبارہ کہتی جاؤں کہ جب تنوین کے قاعدے کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، جب نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اظہار میں آ جاتا ہے، تو ہم نون کی آواز کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ ظاہر کرتے ہیں۔ من علم، حور عین، علیم خبیر۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو کامنٹس باکس میں آپ کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق مس نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔